आइन की तहत ही इस निगरान हुकूमत का वजूद कायम हुआ और इस आइन के दिबाचे में प्रियम्बल में लिखा है कि ये मुल्क जो है उसके मुंतखब नुमाइंदे चलाएंगे। तो इंशाअल्लाह हम उसके बहुत करीब हैं। जुमेरात 8 फरवरी को 2024 को आम इंतखाबात होंगे कौमी और सूबाई असम्बलियों के, जिसमें पाकिस्तान के अवाम अपने जो नुमाइंदे हैं वो मुंतखब करेंगे और एक नई कानूनी आइनी हुकूमत वजूद में आएगी। आज की इस जो मुख्तसर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें हम इसी फोकस्ड ये जो एजेंडा है जो कि मैंने आपको अर्ज़ किया उस पर गुफ्तगू करेंगे। इस मुल्क के अंदर बहुत सारे मसाइल हैं कानून के हवाले से, दूसरे हवालों से, वो सारी चीज़ें आज हम उन पर गुफ्तगू नहीं करेंगे। फोकस्ड इसी हवाले से गुफ्तगू होगी। मेरी दाएं जानिब अहमद शमीम पीरज़ादा साहब डायरेक्टर जनरल हैं पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी वेब एनालिसिस के, साथ बैठे हैं उनके तैमूर अरशद साहब, वो डायरेक्टर हैं PTA के। प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर तारिक ख़ान इस तरफ बैठे हैं। मेरे बाएं हाथ वकारुद्दीन सैयद साहब डायरेक्टर ऑपरेशंस हैं FIA के, और अयाज खान एडिशनल डायरेक्टर साइबर क्राइम्स। तो बग़ैर वक्त ज़ाया किए हुए मैं पीरज़ादा साहब से भी कहूँगा और वकार सैयद साहब से भी कि मुख्तसर कुछ गुफ्तगू कर लें और फिर हम ओपन करेंगे सवाल के लिए। थैंक यू वेरी मच सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, थोड़ा सा मेरी गुजारिश थी कि मैं आपको ब्रीफ करूं कि PTA कैसे काम करता है और किस कानून के तहत करता है। तो सॉरी आवाज़ आ रही है? जी। अंडर सेक्शन 37 पैका जो है, पैका 206 जो है, PTA के पास इख्तियार है कंटेंट ब्लॉकिंग और रिमूवल का, जिसमें जो कंटेंट ऐसे हैं जो इंटरेस्ट ऑफ ग्लोरी ऑफ इस्लाम है, इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी एंड डिफेंस ऑफ पाकिस्तान के हवाले से हैं, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और मोरालिटी के हवाले से हैं, इन रिलेशन टू द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हैं, और जो है कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस और इंसाइटमेंट टू द ऑफेंस, यानी कोई अगर उस पर किसी को इनकलकेट करता है। अथॉरिटी में हमारी वेबसाइट के ज़रिए और हमने दिया हुआ प्लेटफॉर्म, कोई भी बंदा रिपोर्ट कर सकता है डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट्स। हम खुद भी चंद केसेस में ऑन द डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट प्रोएक्टिव सर्च भी करते हैं, और कोशिश हमारी यही होती है आप हमारी वेबसाइट पर विज़िट करें और हम उसे एड्रेस करते हैं। फिर हमारे साथ कुछ जो गवर्नमेंट के अदारे हैं जिसमें काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है, 44 हमें एक पोर्टल हमने बनाया हुआ है जो डिफरेंट इश्यूज़ होते हैं जो मैंने जैसे अभी आपको बताया कि इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी और इसके हवाले से, तो वो इदारे भी हमें रिपोर्ट करते हैं। देयर आर ऑलमोस्ट 44 इंस्टीट्यूशंस जिसमें FIA भी है, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन भी है, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट भी है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट भी है। वो हमें अपनी इंफॉर्मेशन गाय बगैर शेयर करते हैं और हम उसको पर एक्शन लेते हैं। बेसिकली हमारा प्रिंसिपल जो काम है वो ब्लॉकिंग एंड रिमूवल का है, और उस पर जो उसके बाद फिर हम जनरल पब्लिक अवेयरनेस के लिए हमने मीडिया कैंपेन्स भी चलाते हैं, अखबार में आर्टिकल भी लिखते हैं। हमारी कोशिश ये होती है सोशल मीडिया कंपनीज से हमारी तकरीबन हर 3 महीने 6 महीने बाद मीटिंग होती है और उनसे हम अपने कंसर्न्स भी बताते हैं। दूसरा ये कि सोशल मीडिया कंपनीज के हवाले से ये है कि वो मेनली जो है वो चलते हैं अपनी सोशल मीडिया कंपनी, उनकी जो गाइडलाइंस हैं और उनके स्टैंडर्ड्स हैं उसके हवाले से वो चलते हैं। हमारे डिफरेंट MOUs भी हमने साइन किए हुए हैं जिसमें यूनिसेफ के साथ भी है, और चाइल्ड एब्यूज़ के हवाले से हम काफ़ी काम कर रहे हैं। इसी तरह बेसिक सारी जो यानी आप एक बड़ा स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए हमें बड़ी हेल्प मिल सकती है।
اس چیز کا جو ہے نا لوگوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مرتضیٰ سولنگی دیگر کی نیوز کانفرنس ایک جانب جاری ہے تو دوسری جانب پیپلز پارٹی کے رہنما شرجیل انعام ایمن نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. مقابلہ ہے وہ اس غربت سے، افلاسی سے، جو چیلنجز پاکستان کو اندرونی یا بیرونی چیلنجز ہیں اس میں جو ہے ہمیں مقابلہ ہے. ہر مشکل وقت میں ملک کے جتنے بھی ایشوز ہیں، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب، پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے ملک کا ساتھ دیا ہے، پاکستان کا ساتھ دیا ہے. ہر مشکل گھڑی میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب، پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے پاکستان کا ساتھ دیا ہے، پاکستان کے عوام کا ساتھ دیا ہے، پاکستان کے اداروں کا ساتھ دیا ہے. مشکل سے مشکل حالات میں بھی پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے اور پوری پیپلز پارٹی نے کبھی ملک کے اداروں پہ حملے نہیں کیے، اداروں کے خلاف کوئی ہزارہ سائی نہیں کی، اداروں کے خلاف کوئی مہمیں نہیں چلائی ہیں. آپ دیکھیں اگر مین اسٹریم میں میں 3 پارٹیاں دیکھ رہا ہوں، بات کروں پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی. آپ ایک چیز نوٹ کریں کہ جب پی ایم ایل این پہ تکلیف آتی ہے یا پی ایم ایل این کے خلاف کبھی بھی کوئی کارروائی ہوئی ہے تو پی ایم ایل این نے سب کو نشانہ بنایا ہے. اس نے اپنی مخالف پارٹیوں کو بھی نشانہ بنایا ہے، انتقام لیا ہے، اور اس نے ملک کے اداروں کو بھی انتقام کے نشانے پر رکھا ہے. ان کے خلاف بھی مہمیں چلائی ہیں پی ایم ایل این نے. پی ٹی آئی نے اس سے بدتر کام کیا. پی ٹی آئی نے بھی مشکل وقت میں اپنے مخالفین کے ساتھ انتقام کا رویہ رکھا، اور پی ٹی آئی نے مشکل وقت میں ملک کے اداروں کے خلاف بھی ہر گھٹیا سے گھٹیا حرکت کرنے میں کوئی جو ہے انہوں نے کسر نہیں چھوڑی. ایک پارٹی پیپلز پارٹی جس نے اپنے لیڈرشپ کے جان کے نذرانے دیے ہیں، اس سے بڑی قربانی کوئی نہیں ہو سکتی. جان کے نذرانے دینے کے باوجود، مشکل سے مشکل تحریکیں چلانے کے باوجود، ہسٹوریکل ظلم سہنے کے باوجود، شہید ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت، پورے خاندان کی شہادت، اس کے بعد محترمہ آصف علی زرداری صاحب کے 11 سال، اس کے باوجود بھی کسی کے خلاف کوئی مہم نہیں چلی ہے، اس کے خلاف بھی کسی ادارے کے خلاف کبھی کوئی غلط بات نہیں کی ہے. آپ نے ہمیشہ جمہوریت کی بات کی ہے، آپ نے ہمیشہ ریکنسیلیشن کی بات کی ہے. تو یہ ہے پازیٹیو سوچ. اس ملک کو انفارچونیٹلی جو نقصان نیگیٹو سوچ نے دیا ہے، اس نے لوگوں کے لیے برا میسج چھوڑا ہے. ہمیں آپس میں یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. کل بھی آپ دیکھیں کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنے اسپیچ میں کیا کہا ہے، حالانکہ کچھ اخباروں نے اس کو یا کچھ میڈیا ہاؤسز نے اس کو آدھا رپورٹ کیا ہے. ان کے اگر پورے بیان کو سنے، انہوں نے کہا کہ میں پی ایم ایل این کے ورکر سے بھی خطاب کر رہا ہوں، میں پی ٹی آئی کے ورکر سے بھی مخاطب ہوں. حالانکہ کچھ میڈیا نے ہاؤسز نے صرف خالی پی ٹی آئی کے ورکروں کے لیے چلایا ہے. انہوں نے کہا کہ میں پی ایم ایل این کے ورکرز کو بھی مخاطب ہوں اور پی ٹی آئی کے ورکرز کو بھی مخاطب ہوں. میرا کسی ورکر سے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے، میری کسی ورکر سے، کسی بھی پارٹی کارکن سے میرا کوئی وہ نہیں ہے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ سارے میرے پیغام کو سنیں، میری سوچ کو سنیں، جو وہ سوچ دینا چاہ رہے ہیں اس کی طرف سب کو راغب کر رہے ہیں چیئرمین صاحب. تو یہ ہے مین چیز کہ اس وقت ملک کیا افورڈ کر سکتا ہے. جو اس وقت ملک کے حالات ہے، کوئی آئیڈیل حالات ہمارے پاس نہیں ہے. اس وقت ہمیں کس سوچ پہ جانا چاہیے؟ اس وقت ہمیں یہ سوچ پہ جانا چاہیے جو پیپلز پارٹی لیڈرشپ دے رہی ہے کہ سب مل کے اکٹھے ہو جائیں. چلیں الیکشن ہو جائیں گے، الیکشن انشاءاللہ تعالیٰ 8 فروری کو ہو رہے ہیں. عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ کس کو عوام نے مینڈیٹ دینا ہے، کس کو عوام نے مینڈیٹ نہیں دینا ہے. لیکن ہم دشمنی پہ نہ اتریں. ہم ان لڑائی جھگڑوں کو مطلب ہم سیاسی مخالفت کر سکتے ہیں، ہمیں جو ہے وہ اس طرح کی سیاست نہیں کرنی چاہیے جس میں لوگوں کو ایک دوسرے کے خلاف ہم راغب کر رہے، لوگوں کے ذہنوں میں انتشار پھیلا رہے، لوگوں کو نفرت کا ہم سبق دے رہے. یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. آپ دیکھیں کہ جس طریقے کل جلسے کے بعد پی ایم ایل این کی لیڈرشپ جو بوکھلاہٹ کا شکار ہوئی ہے، ان کے بیانات جس طرح آ رہے ہیں وہ زہر اگل رہے ہیں. وہ کوئی شائستگی کی زبان اختیار نہیں کر رہے. کبھی ہمیں احسن اقبال صاحب تڑیاں لگا رہے ہیں، کبھی ان کے دوسرے لوگ ہمیں تڑیاں لگا رہے ہیں. دیکھیں جی، آپ اگر سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو آپ تڑیاں لگا کے سیاسی مخالفین اس کو ڈرا دھمکا سکتے ہیں، پیپلز پارٹی ڈرنے دھمکے والی پارٹی نہیں ہے. پیپلز پارٹی بڑھ کے کسی نے قربانیاں نہیں دی. ہاں، مشکل حالات میں پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ پاکستان میں رہ کے انہوں نے اپنی تمام مشکلات کا سامنا کیا ہے. پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کی طرح معاہدے کر کے ملک سے کبھی باہر نہیں گئے یا جھوٹے بہانے کر کے ملک سے کہیں باہر نہیں گئے. مشکل حالات میں ملک کو کبھی عوام کو بھی اکیلے چھوڑ کے نہیں گئے. یہ سارے احسانات پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے، پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کے اوپر بھی ہے. آپ کو یاد ہوگا جب پی ڈی ایم بنائی کس نے دی؟ پی ڈی ایم بنائی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اور پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے پی ڈی ایم بنائی تھی. اور جب پی ڈی ایم بنی تھی تو سارے دوست اپنی میموری کو ریکال کریں کہ لوگ کہتے تھے کہ جی چلو میاں صاحب تو چلے گئے ملک سے باہر،
لیکن یہ باقی جو بھی بچی کچھ لیڈرشپ یہاں تھی، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، سب کے لیے نہایت احترام ہے، تو وہ لوگ ان کے بیانات تک نہیں آتے تھے. میڈیا میں، سوشل میڈیا پہ لوگ لکھتے تھے کہ جی یہ لیڈرشپ ہے کہاں، ملک میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں. عمران خان کا ایک بدترین دور تھا، پاکستان کا بدترین اقتدار دور عمران خان کا رہا ہے. اس بدترین اقتدار کے دور میں جب لوگوں کے اوپر ظلم ہو رہا تو پی ایم ایل این کی لیڈرشپ خاموش تھی، چپ تھی. وہ پلیٹ فارم پی ڈی ایم کا ان کو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے دیا کہ آئیں تاکہ آپ کو بولنے کا موقع دیں، ہم آپ کسی ڈر اور خوف میں مبتلا، آپ کا خوف نکالیں. وہ خوف نکالا پی ڈی ایم کے ذریعے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے نکالا. اور پھر دیکھا پھر کیا کیا انہوں نے، پھر انہوں نے وہی کیا. جیسے ہی پی ڈی ایم اسٹرانگ ہوئی